حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شب برات میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. جو ہی شام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. تو ساری رات شب برات میں ساری رات اللہ جل شانہ کو یہی اعلان فرماتے رہتے ہیں کہ مجھ سے مانگنے والا ہو میں اس کو عطا کروں، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اب ساری رات اللہ تعالیٰ یہ الفاظ لگاتے رہتے ہیں بندوں کو کہ میرا بندہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے. اب یہ اتنا مبارک رات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں ہر چیز کی روزی متعین فرما دیتے ہیں کہ اس سال اتنا روزی کھانی ہے، اور اس سال فلاں کو موت آئے گی، فلاں دنیا میں آئے گا، فلاں حج کرے گا، فلاں کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، فلاں علاقے میں فلاں ملک میں جنگ ہوگی اور کون فاتح ہوگا. سب کچھ اللہ تعالیٰ شب برات میں لکھ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش سے بھی زیادہ برس رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ تو مجھ سے مانگ میں تجھے ہر چیز عطا کروں گا. اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اعلان فرما رہا ہے میرا بندہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے. اب انسان کو پتہ ہے کہ ایک سال کا میرا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ابھی فرما رہے ہیں، تو اس وقت تو انسان بڑی تپش کے ساتھ کوشش کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ میں ہر قسم کی چیزیں دین اور دنیا کی آپ سے مانگوں گا. اب جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے میرا بندہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، تو بندہ کہتا ہے اللہ مجھے دے دے، کہ اللہ عطا نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے. اور شب برات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کو روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو. شب برات ایسی مبارک رات ہے، دن کو روزہ رکھو اور رات کو عبادت کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی واقعات ایسے ملتے ہیں شب برات کے بارے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں. اب فرمایا کہ عرب کے اندر یہ ایسا قبیلہ ہے ان کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں، بہت بڑے ریوڑ تھے. اب بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے جسم پر اتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں شب برات کے اندر. ایک عام رات نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مسلمانوں کے لیے قبرستان میں جا کر دعا کی، استغفار کیا. تو اس لیے بھی سنت ہے استغفار کرنا اپنے بڑوں کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استغفار کیا اور یہ امت کو پیغام دیا کہ تم اپنے بڑوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے دعا کرو، استغفار کرو. تو یہ عام رات نہیں ہے، یہ بہت بڑی رات ہے، عظمت والی رات ہے. اب دیکھیں جتنا بھی مسائل ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے اس رات میں متعین کرنے ہیں کہ کہاں فتح ہوگی اور کہاں لوگ مفتوح ہوں گے اور کیسے روزی دنیا والوں کو مل جائے گی، مسلمانوں کے حالات کیا ہوں گے، کافروں کے حالات کیا ہوں گے. تو مسلمانوں کو چاہیے اس رات کی قدر کریں، اپنے حالات کو اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ اگر حالات ہمارے مخالف ہیں تو آپ مہربانی فرما کر حالات ہمارے مقدم میں کر دیں، ہمارے حالات اچھے کر دیں. اب جب اللہ تعالیٰ یہ بار بار فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، جب خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، جب انسان مانگے گا اللہ عطا فرما دے گی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اب حضور نے جو اعمال کر کے دکھائے ہیں ہمارے لیے وہی سنت ہے، وہی دین ہے. اب ہم شب برات میں کیا کرتے ہیں؟ پٹاخے مارنا، فضولیات کرنا، ہاں جی ناچنا گانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو اس وقت تقدیر بدل رہے ہیں لوگوں کی، ذکر ہے کہ اس بندے کے حالات کیسے ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو غصے میں آئے گی. خدا نہ خواستہ آپ کے حالات خراب ہو گئے تو اس کی ذمہ دار خود آپ ہیں. اس رات میں تو عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ایک سال کے حالات میرے لکھنے ہیں، روزی لکھنی ہے، دنیا کے معاملات، دین کے معاملات سب لکھنے ہیں. اللہ دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں برکت عطا فرما دے. جب ایک سال کے حالات اللہ تعالیٰ صحیح فرما دیں گے تو اور کیا چیز